شہادت اوان صاحب سر کیسے، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ایک تو ہماری بہت بری عادت یہ ہے کہ ہم ہر موت کو امر ربی کہہ کر اس کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم اس میں سے وہ جو ہیومن نیگلیجنس ہے ہم نے اس کو اس ملک سے ہی نکال دیا. دیکھیں امیر عباس صاحب، یہ تو واقعی ایسا اندوہ واقعہ ہے جس پہ کچھ الفاظ ہی نہیں ملتے کہ آدمی افسوس کا اظہار کرے. وہ 22 خاندان جو آج بچے خاندان 22 اموات کو معمولی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کسی ملک میں اگر ایک ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے اوپر حکومت اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برف کا موسم کی وجہ سے لوگوں کا مر جانا، میں سمجھتا ہوں ہمارے جو محکمے ہیں موسمیات، میں نے خود دیکھا کہیں پہ کوئی وارننگ نہیں دی گئی. آپ نے بجا طور پہ یہ کہا کہ یہ گاڑیاں جو کہ وہاں پہ گنی گئی ہیں جنہوں نے ٹیکس پے کیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی انکم ہو رہی ہے، لیکن بھائی عوام الناس کو حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ موسم سے آگاہ کیا جاتا یا لوگوں کو وہاں سے نکالا جاتا. اس قسم کی کوئی بھی پیش بندی نہیں کی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ خالی غفلت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ مجرمانہ ایک فعل ہے جس کو آپ کو قتل سے تشبیہ دینی چاہیے. اسے آپ ٹیسٹ کیس بنائیں تاکہ آئندہ لوگ خالی جو ہے وہ سوئے نہ رہیں. مخالفین کے اوپر صبح و شام جو ہے نا بس وہی حکمت عملی ان کی نہیں رہنی چاہیے. عوام کے لیے سوچیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو یہ ایک حقیقت ہے 4 موسم دیے ہیں، شور مچاتی ندیاں دی ہیں، لہلہاتے کھیت اور ہمیں تھل کے علاقے دیے ہیں، ہمیں پہاڑ دیے ہیں. لیکن بات یہ کہ ان چیزوں سے استفادہ کرنے کے لیے بھی تو عقل ہونا چاہیے، آپ کیپیسٹی آپ میں ہونی چاہیے. اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں صحت اس طریقے سے آج کومنٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ جانے والے لوگوں کی غلطی ہے. حکومت کی جو ذمہ داری ہے بھائی وہ بھی تو کم از کم دیکھیں نا کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی ڈسچارج کی ہے یا نہیں کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ خالی انکوائری نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ اس کے لیے کوئی مقدمہ ہونا چاہیے، کوئی عدالت اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائے اور کسی کی رسپانسبلٹی جو ہے فکس کرے تاکہ انسانی جانیں جو گئی ہیں وہ آئندہ کے لیے نہ ہو، اور جو لوگ حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے مناسب قسم کا کمپنسیشن جو ہے اس کا بھی اعلان کیا جانا چاہیے، اور 1 ہفتے کے اندر جو لوگ اس کے رسپانسیبل ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. رائٹ. سینیٹر عباس آفریدی صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ گئے کیوں ہیں، تو سر پوری دنیا میں ونٹر ٹورزم ایک باقاعدہ ٹورزم کی حیثیت رکھتا ہے. ونٹر سپورٹس باقاعدہ ان کے عالمی مقابلے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ آج سے ہم طے کر لیں کہ اس ملک میں یہ جو 5 مہینے سردیوں کے اس میں کوئی شخص گھر سے باہر نہ نکلے. یہ مری، گلگت، ہنزا ان علاقوں میں جانا بند کر دیں بس. مجھے تو آپ نے جب سٹارٹ کیا اور آپ نے خود بھی بہت ڈیٹیل میں ساری بات کی، میں ان کو نہیں دہراؤں گا. جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ٹورزم کا ملک ہے اور ہمیں شکر ادا نہ کرنا چاہیے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ پوری قوم کو سچ بھی بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس باتوں پہ جو آپ یہ سوچیں کہ برف میں جو لوگ ہمارے بھائی بہن بچے ان پہ کیا اذیت اور کیا تکلیف گزری ہوگی، اور جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. جب برف شروع ہوئی، یہ پہلی دفعہ تو نہیں، ہر سال برف ہوتی ہے. اور مری واحد ایسا علاقہ ہے جہاں سب کچھ مشینری موجود ہے، سسٹم موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، ہر ایک چیز ہے. آپ کے پروگرام پہ 1-2 دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس ملک کو آٹو پہ لگا دیا گیا ہے. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی لوگوں کو موسم کا پتہ کرنا چاہیے تھا، تو ابھی لوگ نکلیں گے گھر سے، کبھی موسم کا پتہ کریں گے، کبھی پانی کا پتہ کریں گے، کبھی برف کا پتہ کریں گے، کبھی جو ہے مطلب یہ بات سمجھ سے بہت ہی دور ہے. اور میں اس چیز کو اگر اس قوم کو ابھی دیکھ رہا ہوں جو حالات پہ ہمارے ملک چل رہے ہیں، سوائے اس ملک کی بدقسمتی کہوں گا کہ یہ اس نے کبھی اپنے موسموں کو قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ایک عذاب اس ملک پہ نازل کیا. اگر وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، نواز شریف تھے، یہ نہیں کہ ہم ان پارٹیوں میں، آج جو پارٹی جو ٹی وی پہ ہم لوگ آتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ملک کا جو آپ نے جو ملکوں کو دکھایا نا برف کے بارے میں آپ کو ایسے ملک کا نام لے دیتا ہوں کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے. ہمارے نیبر میں افغانستان جو ملک ہے جس کو 3-4 مہینے سے اب تک دنیا کے ایک ملک نے مانا بھی نہیں ہے، وہاں ایک سالنگ کا ایک پہاڑوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے جنوب اور شمال کو ملاتا ہے. وہاں پچھلے دنوں سے برف شروع ابھی تک 11 فٹ برف ہوئی ہے وہاں، اور ابھی بھی چل رہی ہے. آپ یقین مانے، پتہ کر لیں میرے بھائی، آپ گوگل سے کسی سے فون کر کے پتہ کر لیں، 1 گھنٹے کے لیے بند نہیں ہوا ہے. 11 فٹ برف ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں.
اور یہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی مسافت پہ. اچھا ٹریڈ ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں. افغانستان کی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ نہ جائیں, یہ نہیں کہا, کیونکہ وہ ریاست ان کا بندوبست کر رہی ہے. اگر افغانستان جیسا ملک اپنے روڈوں کو برف سے صاف کھلا رکھ سکتا ہے, 11 فٹ برف باری کی سالنگ سب سے اوپر پہاڑ سلسلہ ہے, اس کو کھلا رکھ سکتی ہے. ہم جو ہیں 3 فٹ اور 4 فٹ کو جو ہے لوگ ادھر گئے. لوگ کس لیے گئے؟ لوگ تو گئے کہ ہم اپنے ملک میں ٹورزم انجوائے کریں. اپنے بچوں کو چھٹی ہوئی ہیں, لوگ گھمانے کے لیے فیملیاں گئی, انجوائے کرنے کے لیے گئے. آپ نے جو ہے پہلے دن سے نہ مشینری ہے, نہ نمک ڈالا, نہ یہ کیا کہ گاڑیاں سلپ نہ. ہاں چلے ہم دیکھتے ٹی وی پہ کہ گاڑی سلپ ہو رہی, روڈ کھلے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات بنتی. آپ نے لوگوں کو اسی طوفان میں لوگ گاڑیوں سے باہر نہیں, ان کے دروازوں پہ برف آئے. ابھی اگر ہم یہ باتیں کرتے جی یہ اپوزیشن یہ بات کریے, اپوزیشن یہ ہمارا ملک ہے. اگر آپ کوئی بات کرتے آپ ان کو پھر کیسے بنا دو, ان کو جیلوں پہ ڈال دو. اگر کوئی کرے تو جی کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو صاف کہوں گا کہ یہ سارے اس میں مجرم ہیں. جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہے, جو انتظامیہ ہے وہ بھی مجرم ہے. اس ملک کو جو ہے ایک تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. مہنگائی ہوتی ہے, کہتے ہیں دنیا میں مہنگائی ہو گئی, کرونا ہے تو دنیا میں ہو گیا. ہر ایک بات دنیا سے لنک کر رہے ہیں. برف ہو گئی, اللہ نے کر دی. بارش زیادہ ہو گئی, عمران خان صاحب آ گئے. اس ملک میں ایک ایسا نظام چل پڑا ہے کہ ہم نے خالی جھوٹ بولنا ہے, سچ نہیں بولنا, اپنی غلطی کو نہیں ماننا ہے. جب آپ یہ چیزیں کریں گے, آپ مجھے بولیں آنے والی نوجوان نسل کیا سوچے گی ہمارے بارے میں؟ ہم سے وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہے. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ آج آپ مجھے دیکھیں صبح سے ٹی وی پروگراموں پہ آپ دیکھیں, دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوگی کہ ایک ٹوٹل 20-25 کلومیٹر کا راستہ, میرا خیال 10 کلومیٹر کا راستہ, جس میں مشینری موجود, پورا پاکستان موجود, اور وہاں لاشوں پہ لاشیں, اور وہاں گاڑیوں میں لوگ فوت ہوتے ہیں. اور ابھی ہم اس کو کہیں گے جی وہ اچانک یہ ہو گیا, جی وہ اچانک یہ, اور دونوں طرف حکومت ایک ہی پارٹی کی, یعنی ادھر خیبر پختونخوا ہے, ادھر پنجاب. اچھا وہ پنجاب میں, ادھر سے خیبر. اچھا, اور ادھر سب سے بڑی بات ہے کہ سیم ٹائم پہ میٹنگز چل رہی ہیں. کس چیز کی؟ پارٹی تنظیمیں نو کی, کس چیز کی؟ فلانی چیز کی. آج کے دن سب نکل آئیں. اچھا آج کے دن ٹی وی چینل, وہ بھی جب آپ لوگوں نے چینلوں پہ دکھایا تب حکومت. اچھا, اور سپوکس مین کے جی اس طرح ہر ایک سپوکس مین. اور قسمت کی بات ہے, اگر آپ بہت حیران ہوں گے کہ جب یہ برف باری ہو رہی تھی, سٹارٹ تھی, اس ٹائم بھی پرائم منسٹر صاحب سپوکس مینوں کی ٹیم کی میٹنگ چیئر کر رہے تھے. رائٹ. یاور بخاری صاحب, خیر اپوزیشن کا اپنا ایک کرٹیسزم ہے, لیکن یہ تو ثانیہ ہم اس کو کہیں گے نا, 21 لوگوں کا چلے جاؤ بلا وجہ, بغیر کسی وجہ کے, کچھ بھی نہیں تھا ان کو, اور بیٹھے بیٹھے وہ موت کی نیند میں چلے گئے. وہ آخر کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گی اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ان للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں نہایت افسوسناک واقعہ, اور اس کے اندر جتنا بھی افسوس میرے اپوزیشن کے دونوں بھائی جو بیٹھے ہیں جس طریقے سے مذمت کر رہے ہیں حکومت کی, وہ ان کا حق ہے اور کرنی بھی چاہیے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے مطابق حکومت کو یہ چیزیں ساری پوری کرنی چاہیے تھی, اور وہ چیزیں وہاں پہ موجود نہیں تھی, تو ان کا حق بنتا ہے بالکل کریں. لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا, اور یہ سینیٹر صاحب جو پی ایم ایل این سے میرے بھائی ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم پی ٹی آئی والے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم دنیا کو انوالو کرتے ہیں, دنیا کی باتیں کرتے ہیں, ہم پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں. پھر بات انہوں نے کی کہ پرائم منسٹر صاحب سپوکس پرسن کی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں. یہ وقت نہیں ہے کہ میں بھی پولیٹکس کروں, ہمیں افسوس کرنا چاہیے, ہمیں سے سبق سیکھنا چاہیے, آگے چلنا چاہیے. اور اس کے اندر غفلت ایز سچ, ٹھنڈے دل سے آرام سے سوچیں غفلت کیسے ہے, جبکہ ہر سال اتنے ہی لوگ, اتنے تو لوگ نہیں, یہ پچھلے 3 سال سے ٹورزم آپ کا ڈبل ہوا ہے, کیونکہ دنیا میں کرونا آیا ہے, لوگ دنیا گھومنے نہیں جا سکتے, تو لہٰذا پاکستان میں اپنے علاقوں میں وہ لوگ جا رہے ہیں. پچھلے سال میں خود نتھیا گلی میں تھا, اسی وقت پہ تھا, نیو ایئر کے ٹائم, ہم لوگ 5-7 فیملیز اکٹھے تھے, برف ہو رہی تھی لیکن اتنی برف نہیں پڑی. دیکھیں وہ انسانوں کے اوپر پھینکتے ہیں نا,
تو آپ قوم کو غلط میسج دے رہے ہیں, آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو میری بات سنیں پیمانے پہ ہوئی, اس پیمانے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا, اور ان لوگوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایسے پھنسے. اگر کوئی پھنسے تو کیوں جائے گا وہ؟ دیکھیں نارمل فلو میں یہ ہو رہا تھا, تقریباً 1 لاکھ گاڑی جب کراس ہوئی تو 1,55,000 گاڑی تک مری انٹر ہوئی ہے, اور 1,20,000 گاڑی یا 1,30,000 گاڑی مری سے باہر نکلی بھی ہے. تو یہ اتنا افسوسناک اور دردناک منظر ہے کہ ایک انسان کی موت, ایک انسان کو مارنا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں, لیکن اگر آپ بولیں کہ حکومت کی غفلت تھی, حکومت نے یہ کیا, دیکھیں کئی دفعہ جب سینڈ سٹارمز آتے ہیں, آپ نے سائبیریا کی بات کی, کمچٹکا کی, آپ کمچٹکا چلے جائیں, دا کولڈسٹ اسپاٹ, آپ کینیڈا جائیں, میں خود وہاں پہ رہا ہوں, -27 -30 کے اندر میں بھی رہا ہوں. دیکھیں وہ ترقی یافتہ ملک ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ دنیا میں مہنگائی ہے تو دنیا میں مہنگائی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ جو لوگ بات کرتے ہیں عموماً کہ جی وہ ملک ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت اونچا ہے, وہ بالکل ہے. دیکھیں ہماری وہ قوت خرید بھی کم ہے, ہماری اسٹیٹ کی قوت خرید بھی کم. بخاری صاحب ابھی جو بخاری صاحب دیکھیں, ہر چیز کو ظاہری بات ہے کچھ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں, کچھ انسانوں کی غفلت ہوتی ہے. آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں آج کے بعد پر ہم اس بات کا اصول بنا لیں نا, پھر تحریک انصاف یہ بات اصول بنا لے کہ آئندہ جب بھی کبھی کسی اور کی حکومت ہوگی, اس وقت بھی اگر کوئی اس قسم کے سانحات ہوں گے, تو پھر عمران خان صاحب یا آپ کی پارٹی کھڑی ہوگی اس دور کے وزیر اعظم کو یہ نہیں کہہ رہی ہوگی کہ استعفیٰ دوں, یہ تمہاری غلطی ہے. نہیں, میں جو بات کہہ رہا ہوں, میں اس سے ایک قدم آگے جا رہا ہوں, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اور اس سے ایک قدم آگے جا رہا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یا تو ہم لوگوں کے ہائی ویز کے اوپر جس طریقے سے ہیزرڈز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ہمیں ویدر کے بارے میں دیکھیں, جو چیز میں نے سیکھی اس واقعے کے بعد, ہمیں ہائی ویز کے اوپر جگہ جگہ ایل سی ڈیز کے ساتھ ہمیں یہ ویدر وارننگز دینی چاہیے. ہم لوگوں کو اکوپمنٹ ہماری جگہ جگہ پہ ایسا پلیس ہو کہ جہاں پہ ہم لوگ یہ جرزی بیریئر جو ہائی وے کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کو کاٹنے کی مشینری وہاں پہ فوراً موجود ہو, کہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نکالنا شروع کرے. ابھی وہی کام ابھی ہو رہا ہے نا, یہ مشینری وہاں پہ انسٹال, تو یہی تو غفلت ہے نا, آپ خود اس پہ آ گئے بخاری صاحب. یہ انتظامیہ نے کرنا تھا سر. غفلت نہیں, آج تک ہوا نہیں میرے بھائی. اگر ہوا ہوتا نا تو دیکھیں جب لینڈ سلائڈ شروع ہوئی نا, شروع میں کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی, کراکرم ہائی وے بنا, پھر مشینری آنی شروع ہو گئی. جب آپ کی روڈز ایکسپینڈ ہوئی, مشینریز آنا شروع ہو گئی. یہ میرے بھائی نے بات کی کہ سالٹ سپرے نہیں ہوتا, سالٹ سپرے عموماً نارملی کیا جاتا ہے اور ادھر بھی ہوا ہے. اب اس کے اندر کوئی غفلت اس لیے نہیں ہے کہ مری کے اندر جتنی ہماری انتظامیہ ہے, مری کے لیے جو آنے والے ہیں, کیونکہ سلوپس زیادہ ہیں, گریڈینٹس زیادہ ہیں, وہاں پہ آپ کو سپرے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ نقصان ہوگا, گاڑیاں سلپ بھی کریں گی. بخاری صاحب یہ جو برف کی تہ بننا شروع ہوئی, سنو فالنگ شروع ہوئی, یہ 2-2.5 گھنٹے میں تو 3-4 فٹ برف نہیں بن جاتی نا, اور نہ گاڑیاں پھنستی ہیں. اگر گاڑیاں پھنسی ہیں تو وہاں پہ کچھ درخت گرے ہوئے تھے, ان درختوں کو ہٹانے کا, اس کا مطلب مشینری تو وہاں نہیں تھی نا جو روڈ کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتی ہے. نہیں, دیکھیں مشینری کبھی بھی میرے بھائی, مشینری کبھی بھی سڑک کے کنارے ایک جگہ کھڑی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے وہ سٹاک یارڈز میں وہ کھڑی تو ایسے علاقے میں سٹاک یارڈ بنائے جاتے ہیں نا جہاں پہ جس مشینری کی ضرورت ہے وہاں پہ. میری بات سن لینا, دیکھیں ایک ہر طوفان کے بعد سلور لائننگ آتی ہے. بالکل اس کے اندر ہم لوگوں کو جو کام وہاں پہ ہوا ہے اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم لوگوں کو جو آگے چلنا ہے نا, جیسے ہم لوگ ایک دم کہہ رہے ہیں کہ FIR ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تھر میں جو بچے مر رہے تھے بھوک سے, تو پیپلز پارٹی نے کیا کیا وہاں پہ, مطلب وہاں پہ کسی خلاف, میرے سینیٹر بھائی نے بولا کہ زرداری کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف FIR کاٹی جائے یا ان کے خلاف قتل کا مقدمہ کیا جائے. دیکھیں ہم نے تھر سے بھی سیکھا, ہم نے یہاں سے بھی سیکھا. وہاں پہ غفلت اس لیے تھی کہ وہ بہت لمبا ایک پروسیس تھا جس کے اندر ان لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا. وہ بچے ہمارے اللہ کو پیارے ہوتے گئے, ہم لوگ کو پھر بھی ہم لوگ خاموش ہیں, ہم نے شور مچایا لیکن ہم خاموش ہو گئے کہ حکومت ڈیل کر رہی ہے, جو ڈیل کر رہی ہے وہ بھی. چلیں یہی سوال میں ذرا لے کے شہادت اوان صاحب کے پاس. لیکن ایک میں آخری بات کر لوں. دیکھیں یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا, یہ کوئی 1 سال 2 سال کا عرصہ نہیں ہے, 3 سال 4 سال کا عرصہ نہیں ہے, 72 ایئر سے ایک چیز ہو رہی ہے. ہمارے بخاری صاحب اس میں ایک فرق ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نے سب سے زیادہ یہ کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو بنسبت ان کے سابقہ وزیر اعظم کے. ایک لمحے سر, وہ کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے ٹورزم کو بہت پروموٹ کرنے کی بات کی. جب وہ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آؤ ان علاقوں میں آؤ, بلائے جا رہے ہیں 3.25 سال سے, بھئی کیوں نہیں آ رہے ان علاقوں میں, لوگوں آنا شروع ہوئے, آگے سہولیات نہیں.
تو سوال تو پر اٹھے گا نا بھئی آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. اس سے فیسلٹی دیکھیں ابھی جیسے ہم لوگ ماڈل ولیجز ٹورسٹ ولیجز ہم بنا رہے ہیں ناردرن ایریاز میں, روڈز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, روڈز بنا رہے ہیں, لیکن اٹ از اسٹل ناٹ انف. ایز پی ٹی آئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایز پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا رسپانس ان 3 سالوں میں اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا. جتنا ہم لوگ کہتے ہیں, جتنا ہم سمجھتے ہیں, ہمیں بہتر ہونا چاہیے تھا. ابھی بخاری صاحب دفتر آتے ہوئے چونکہ مجھے اسی ایریا سے گزر کے آنا پڑتا ہے جس ایریا سے پورے پاکستان سے آنے والی ٹریفک مری کو داخل ہوتی ہے, اس وقت وہاں بیریئرز لگے ہوئے ہیں, وہاں پولیس کھڑی ہے, وہاں کنٹینرز لگا کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. جب وہ 1.5 لاکھ گاڑیاں جا رہی تھیں تو وہ راستے, یعنی ہم نے 21 لاشوں کے بعد بھی تو سڑک بند کر دی نا. اس کے اندر ہوتا یہ کہ ہم لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی کہ ٹورزم اتنا ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک انسانی بات کر رہا ہوں نا کہ جو آپ ایز گورنمنٹ یا ایز ریونیو آفیسرز آپ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یار ہمارا ٹورزم ڈبل ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ تھی دے شوڈ ہیو ایکٹڈ اسٹریٹ اوے. دیکھیں مائکرو مینجمنٹ کے اندر یہی بات آپ نے کہہ دی. مجھے اسی میں ایک بریک کی اجازت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.